یہ ہم فرق بتانا چاہ رہے ہیں. یہ اتنی ساری مثالیں جو ہم ادھر ادھر سے لے کر آتے ہیں وہ اسی لیے لے کر آتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سپیریئر ہے. اور انڈیا میں آئی بلیو کہ آپ سناتنی ہیں. سناتنی ہمارے پاس فوراً آتا ہے, یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ریفارم کر دیا دین کو, اپنے دھرم کو. بھائی ریفارم کر دیا, کیسے کر دیا, کیا چیز آپ لے کر آئے؟ وہی ویسٹرن پیراڈائم, وہی ویسٹرن ہیومن رائٹس, آپ وہی تو لے کر آئے نا. اسی کی بنیاد پر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریفارم کر دیا. تو دیکھیے جس چیز کو آپ ریفارمیشن کا اسٹینڈرڈ بنا رہے ہیں اس میں انکنسسٹنسی دیکھ لیجیے کتنی ہے. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں نے میری آپ نے جو بات بولی نا وہ ٹھیک ہے, ریئرسٹ تھی وہ جو راجا صاحب نے بولی, ایک دم ریئرسٹ تھی کہ کوکین کا تو بات تو مطلب ریئرسٹ مطلب وہ تو جن کو پینا ہے وہ تھوڑی ایسا آ کے بولیں گے کہ ہم کو الاؤڈ کر دے, وہ تو انلیگل ہے وہ اس کے نہیں وشے میں. نہیں نہیں نہیں, دیٹس دا پوائنٹ. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیگلائز, یہ ہمارا ریچول ہے, وہ لیگل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ اس کو اچھا لیگلائز چلیے کر کے کرنا آپ چاہ رہے ہیں. ہاں تو آلریڈی اس میں لا میں لکھا ہے نا کہ کوکین انلیگل ہے, تو وہ ایک لا کو کیوں توڑیں گے اس کے خود کے. کیسر بھائی کا تو یہی چینج ہو پوائنٹ تھا. سکتا ہے نا. ہاں تو لا کو نہیں توڑے گے. ہاں تو یہ سمجھ گیا میں کہ تو ہیومن رائٹس کی بات آپ بول رہے ہیں کہ اگر وہ 2000 لوگ ہیومن رائٹس کو بیس بنا کے اگر وہ کرے تو یو کے اس کو الاؤڈ نہیں کرے گا, کیونکہ ہیومن الاؤڈ نہیں رائٹس کرے گا. مذہبی, کیسر بھائی کا پوائنٹ تھا کہ ہیومن رائٹس مذہب کی آزادی دیتا ہے, دھرم کی آزادی دیتا ہے. وہ کوکین یوزرز کا دھرم رجسٹرڈ کرانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو آزادی مل ہاں جائے, تو ہاں اس ہیومن رائٹس کو آزادی دینی چاہیے نا. دیٹس دا پوائنٹ. تو یہ لا تو چینج ہوتا ہے دن رات. نہیں تو یہ تو مطلب کوئی بھی اگر میں 1000 بندے جوڑ لوں اور میں کہوں کہ یار جو بھی ٹوپی پہنے, سنیں میں ایگزامپل کہ جو بھی ٹھیک, ٹوپی پہنے گا اس کو میں ماروں گا, ٹھیک ہے, نہیں اور تو یہ میرے تو کو ہارم مذہب کی پرنسپل آزادی. ہے. ہاں نہیں نہیں ہاں نہیں نہیں, نہیں, یہ تو ہارم پرنسپل کے خلاف ہو گیا نا. ہاں آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ دوسرے کو پہنچا نقصان رہے نہیں پہنچا رہے بھائی. کوکین. اچھا ٹھیک ہے, آپ سمجھ گیا میں آپ کی بات. دوسرے کو بھلے نقصان نہ پہنچا رہے ہو, خود کو پہنچا رہے ہو. اور وہ جو یو کے میں آلریڈی قانون ہے اس کا کہ آپ کوکین وغیرہ نہیں کنزوم کر سکتے, تو اس کو ایک لا کو توڑ کے دوسرا نہیں کرے گے وہ. لا تو دن سیدھی رات بات. ٹوٹتے ہیں. جی کیسر بھائی آپ کچھ ہاں فرما ٹھیک رہے ہے, تھے, آئی ایم سوری. بولے راجا میں صاحب. سنتوش صاحب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ریلیجیس فریڈم ہوتی ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہوتی کسی بھی سسٹم میں, کسی بھی سسٹم میں نہیں ہوتی. آپ کینیڈا میں دیکھ لیں, وہاں پہ میں مسلمان آدمی ہوں, میں کینیڈا میں جاؤں, میں وہاں پہ 2 شادیاں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. باقی کچھ ملکوں میں تو پھر کچھ ادھر ادھر سے الاؤ کیا, لیکن وہ بھی اتنا ہی الاؤ کیا ہوا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, آپ جو آپ ریلیجن انڈیویجول لیول پہ پھر بھی نہیں کر سکتے. تو جو کوالیفائڈ یا ریسٹرکٹڈ رائٹ ہوتا ہے, آپ اس کو ایبسلوٹ لاز کے سامنے کمپیریزن کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. ہیومن رائٹس 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایبسلوٹ ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ہوتے ہیں, اور ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں. ایبسلوٹ ہیومن رائٹس صرف 2-3 ہی ہیں پوری دنیا میں. تو اس لیے جیسے کہ آپ جیسے کہ رائٹ ٹو لائف ایبسولوٹ ہے, بتا دیجیے مجھے. فریڈم, ہاں رائٹ ٹو لائف ایبسلوٹ ہے. ہاں پوری دنیا میں نہیں برابر. ہے, لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے. ایسا ہی فریڈم فرام ٹارچر, یہ ایبسلوٹ ہے. باقی اس کے علاوہ آپ کو خال ہی ملے گا. رائٹ ٹو میرج یہ ایبسلوٹ نہیں ہے. ریلیجیس فریڈم یہ ایبسلوٹ نہیں ہے. سیکس رائٹ ٹو سلیوری اسمبلی ایبسلوٹ نہیں ہے. سلیوری فریڈم, ہاں فریڈم نہیں, وہ بھی ایبسلوٹ نہیں ہے. اس میں وہ بھی اچھا کوالیفائڈ ہے. ہاں جی, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو انسلیو کر سکتی ہے, جیل میں ڈال سکتی ہے, ان کی آزادی چھین سکتی ہے. لیکن اسٹیٹ کے تو پاس حق یہ کرائم نہیں ہے کہ کرنے وہ کے بعد ٹارچر ہے نا کرے. سر وہ. تو اسی لیے اس کو کوالیفائڈ کہا جاتا ہے نا, کہ آپ نے سرٹن رولز کو پہ جب آپ کوالیفائی کریں گے تو آپ کو آزادی ملے گی. اگر آپ ان کو وائلیٹ کریں گے تو پھر جیل میں آپ کو ڈال دیا جائے گا, آپ کی آزادی سلب کر لی جائے گی. ہاں تو یہ رائٹ اس ٹو لیے لائف کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں اس چیز کو, کہ اگر وہ کسی نہیں, کو رائٹ ٹو کل کر لائف دے تو اس کو بھی نہیں, کل رائٹ ٹو کرے. لائف کے لیے نہیں بول ہاں سکتے, نہیں بول سکتے نہیں نا. اگر آپ. اسی لیے جو کیپٹل پنشمنٹ انہوں نے اسی لیے بین کر دی ہے. ہاں لیکن اگین میں ساری دنیا میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں نے پہلے کہا تھا کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ بین ہے, ہر ملک میں نہیں ہے. لیکن ٹورچر والی جو ہے اس کے جو سگنیٹری جتنے ہیں ان سب نے اس کو کیا ہوا ہے, ریٹیفیکیشن اس کی ہوئی ہے کہ آپ ٹورچر نہیں کر سکتے. جو بھی ٹورچر کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے گوانٹانامو بے بنایا تھا, اس لیے کہ اس پہ وہ امریکہ کا حصہ نہیں ہے, تو وہ وہاں پہ جا کے قیدیوں کو ٹورچر کرتے تھے. امریکہ کی مین لینڈ پہ نہیں کر سکتے تھے. یہ سنا تھا میں نے. اچھا آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جو بات آگے عاصم افتخار صاحب نے پوچھی تھی نا, بڑی زبردست تھی, کہ ہیومن رائٹ سے آپ خود اس کو ڈیناؤنس نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ ایم او ڈی جو منسٹری آف ڈیفینس ہے یو کے کی, اس پہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے کتنے کیسز ہیں عراق وار میں جس کے انہوں نے پیسے دیے ہیں؟ 400 سے زیادہ تو صرف نہیں. 2021 کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا انہوں نے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی تھی بغیر ڈیروگیشن کلیم کیے. تو یو کے خود جو آفیشیل منسٹری ہے وہ ڈیناؤنس نہیں کر سکتی. اس نے وائلیشن کی, اس کو بھی سزا ملی اس کی. تو اگر یہ ہم اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ
کا جو پیراڈائم ہے اس کا ایک انچینجبل پارٹ بن جاتا ہے. تو اگر ایک اسٹیٹ کا انچینجبل پارٹ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اسلامی ریاست ہے اور اس میں اسلامی قوانین ہی ہوں گے, اس میں وہی لوگ رہیں گے آئدر جو کہ مسلمان ہیں یا وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا جو کانٹریکٹ ہے کہ وہ پہلے ہی وہ مسلمان نہیں تھے, وہ مسلمان نہیں ہوئے, تو چلے ان کی پروویژنز اور ہیں. اگر یہ رول بن جاتا ہے تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ باقی جتنے ملکوں کی ایگزامپل دی ہے, خود ایم او ڈی کی ایگزامپل دی ہے, یہ ساری کی ساری آپ کو پھر ریفیوز کرنی پڑ جائیں گی. وہ آپ کر نہیں سکتے اس لیے کہ وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا واجد صاحب میرا جو لاسٹ سوال تھا, چلے نہیں سنتوش بھائی, اب میں سوال اگلی مرتبہ لوں گا چونکہ آلریڈی 3 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں, 2 کالرز اور ہیں مجھے لینا ہے لاسٹ سوال. انشاءاللہ آپ سے. نہیں وہ پھر بہت دیر تک چلے گا اور کافی تاخیر ہو گئی. میں آرگیو نہیں کروں گا, میں صرف سوال پوچھوں گا, چلا جاؤں گا, آرگیو نہیں کروں گا. بولیے. ہاں تو یہ ہیومن رائٹس میں جیسے کہ سلیوز وغیرہ رکھنا الاؤڈ نہیں ہے, تو اسلام میں ہے, تو وہ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے ہاں, اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے ہی کہ اگر یہ سوال آپ کسی دوسرے موقع پر کرتے تو میں تھوڑا بہت بھی جواب دے دیتا, لیکن سوا ابھی میں صرف آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں. آپ قیصر احمد راجہ صاحب کی کے چینل پر جائیں اور اس میں سلیوری ڈالیں تو وہاں پر ایک ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گی. ہماری پوری اسٹریم اسی موضوع پر ہے, اس کو سن لیجیے گا. اس کا شروع کا 1 گھنٹہ بھی آپ سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, تھینک یو. اچھا جی, بیٹر ٹروتھ. جی بڑی دیر بعد نمبر آیا بھائی آپ کی اسٹریم میں. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید اب مجھے جا کے کچن میں اپنے کچھ کام وام کر کے پھر بھی شاید نمبر نہ آئے. اچھا تو آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں میں تاکہ گفتگو میں آسانی ہو. مسلم ہے, غیر مسلم ہے, ملحد ہیں, ایگنوسٹک ہیں, کیا ہیں؟ میں کسی ریلیجن میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں, ایک سمپل سی میں ایک آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو وہ اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے, اس میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور میں کوئی بھی مذہبی کتاب اسپیشلی کیونکہ میں تو زیادہ تر اسلامک بک کو ہی جانتا ہوں, قرآن کو, تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں تو ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میری عقل سے بھی باہر ہیں اور جو کہ کانٹراڈکٹ بھی کرتی ہیں ماڈرن سائنس سے. تو میں کیسے خدا کی کتاب معلوم؟ صحیح ہے, بہت بہتر ہے. تو یعنی آپ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی یہ بیٹر ٹروتھ صاحب جو ہے نا, یہ بہت کنسسٹنسیز ڈھونڈتے ہیں. آپ نے ان کے تعارف کا پوچھا, میں تھوڑا سا کرا دیتا ہوں. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے مجھ پہ جھوٹ کا الزام لگایا تھا کہ میں نے ان سے ڈیبیٹ اور کہی تھی اور بعد میں نے ڈیبیٹ کا ٹاپک چینج کر دیا. پھر مجھے لائیو ان کے موجودگی میں ای میلز اپنی دکھانی پڑی اور ان کو ایمبیرسمنٹ ہوئی. انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے عامر حق پہ الزام لگایا کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے. پھر انہوں نے بعد میں اس پہ جب اچھا یہ بات تو ساری ختم ہو چکی تھی قیصر احمد صاحب, دوبارہ یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں تعارف تو ایسے نہیں ہوتا نا, آپ یہ تعارف نہیں کرا رہے ہیں. آپ کی موجودگی میں آپ نے سر جی اس وقت خود کہا تھا کہ اب ختم ہو گئی, لیکن یہ دوبارہ سے میں بتاتا ہوں یہ بات کیوں شروع ہوئی ہے, کیونکہ آپ دوبارہ سے چلیں بتائیں اب آپ. اوکے, آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی تو آ رہی ہے, ان کی نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اگر بات صرف تعارف کی حد تک تھی تو تعارف تو ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مفتی صاحب اس پہ کچھ ٹھیک ہے. میں آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ خدا کی کتاب یعنی جس کو خدا کی کتاب کہا جاتا ہے قرآن کریم, آپ چونکہ اس کو جانتے ہیں, جو اس کو پڑھتے ہیں, تو بہت سی باتیں آپ کی عقل میں نہیں آتی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہو؟ یہی تو آپ کا تھا نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے آپ کی عقل میں آنا ضروری ہو اس کا؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس میں جو وہ کلیم کر رہا ہے وہ خدا, وہ ایسا بیتکا کلیم ہے جو آج کی سائنس اور آج کے دور کے حساب سے بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک, تو میں ایسی تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی سائنس کے اعتبار سے وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے, آج کی سائنس کے اعتبار سے وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اوکے, اگر میں یہ کہوں کہ یہ آیت آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل ہے اور کل یہ سائنس بدل جائے اور کل آپ جا کر یہ کہیں کہ نہیں آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل نہیں ہے, تو قرآن کو آپ سائنس کے ساتھ کہاں تک لے کر جانا چاہیں گے؟ چونکہ سائنس تو بدل رہی ہے.
नहीं, लेकिन वो आपकी बात 100% सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन तो मसला फिर ये तो एक फिर सेकंड मेरी बात तो नहीं पूरी नहीं नहीं होने नहीं दो ना। हमें नहीं अब आप हमें कट कर रहे हैं अल्फाज जो मुझे, हम सुन लीजिए, देखिए जो बात हो रही है वो बिल्कुल आप एकदम कट कर देते उसूली पहले कोई एतबार बात से आप होनी चाहिए, करिए। उसूली एतबार से होनी चाहिए। आप ये अल्फाज इस्तेमाल न करें कि कुरान जो है वो आज की साइंस के एतबार से कंपेटेबल होना चाहिए, चूंकि ये बात कुरान गलत साबित हो गई। अब वो आप कुछ और चलें कहें। चलें, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कुरान में जो साइंटिफिक एरर्स हैं, नहीं जैसे नहीं, एक मिनट, हम उसूली बात करेंगे, नहीं, मिसालों पर बाद में आएंगे। आप जो है आप मुझे बात तो करने दीजिए ना। मैं उसूली बात करना चाहता हूं, पहले हम स्टैंडर्ड और मेयार तो तय कर लेना नहीं, कि आप मेयार क्या इसको है। जो है डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं बात को? मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, आपने जहां से बात शुरू की मैं वहीं लेकर चल रहा हूं। आपने कहा कि बहुत सी अच्छा, बातें चले मेरी अकल में नहीं आती हैं, नहीं तो तो मैं मैंने आपके आपकी सामने अकल पर रख रहा हूँ क्वेश्चन ना। उठा दिया। नहीं, मैं आपके सामने ला रहा हूँ और ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो बात गलत है आज के दौर के हिसाब से, कि अगले 100 फिर साल वही कह बाद रहे भी हैं गलत फिर है। वही कह रहे हैं कि आपको जो पता चला कि वो कंफर्म्ड है गलत, नहीं, वो अब ये आज की बताएं साइंस के मुझे, एतबार से पता चला ना। ये भी तो हो लेकिन सकता है कि वो साइंस बदल जाए। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि ये मीटियर्स जो आते हैं, क्या ये वाकई कोई फरिश्ते मार रहे हैं? वो जो रशिया में गिरा था 2013 में, वो फरिश्तों के मिसफायर था, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हो गए, उसमें कई हजार विंडोज जो है वो उसके शीशे टूट गए। तो क्या ये भी फरिश्तों का मिसफायर था? यार ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक इंसान है जो उस दौर के हिसाब से बात कर रहा है। ठीक अब इसमें क्या इंटरप्रिटेशन की जाएगी? ठीक है, सही है। आपने ये सवाल किया कि मीटियर्स जो आते हैं ये क्या फरिश्ते इनको फायर कर रहे हैं। अगर कुरान मैं तो ये ये कह कहूं, रहा है ना। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि जलजले जो आ रहे हैं उसका नेचुरल कॉज भी है और उसका एक सुपर नेचुरल कॉज भी है, तो क्या अच्छा, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या है बताएं मुझे। उसमें दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? एक चीज का, सुन लीजिए, मैंने एक उसूल दिया, एक चीज का नेचुरल कॉज एंड सुपर नेचुरल कॉज दोनों है, तो क्या कोई दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? कॉन्ट्रडिक्शन जब होता है कि जब वो बात बहुत ही इलॉजिकल हो, जैसे मैंने अभी ये कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन है। कैसर भाई आपकी होल्ड ऑन कैसर भाई आपकी तरफ से व्हाट्सएप आ रहे हैं मुझे? कैसर भाई उसमें है या नहीं है, ये चले गए? आसिम भाई, मेरे ख्याल से इनके नेट वगैरह का शायद कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए। अच्छा आसिम भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मौजूद हैं? मुफ्ती साहब आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं? सुन लीजिए जरा सा भाई, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, मैं तो देख लूं। आसिम भाई आप मौजूद हैं? ठीक है, आसिम भाई भी नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूं कम से कम, अगर आसिम भाई मौजूद हैं तो ठीक है। हाँ जी, तो मैंने घुमाया नहीं, मैं सिर्फ उसूली बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सुपर नेचुरल एक चीज का, मीटियर्स जो हैं उसी का जवाब दे रहा हूं भाई। सुन लीजिए, आपको वो फरिश्तों का मिसफायर था। आप मुझसे गुफ्तगू करने के लिए आए ना, तो मैन टू मैन गुफ्तगू कीजिए, बिल्कुल, और डिग्निफाइड अंदाज में गुफ्तगू कीजिए। जिस तरीके से अभी अबुल मारली आए थे ना, कितनी अच्छी गुफ्तगू हुई, वो हमारा शुक्रिया अदा करके गए, हमने उनका शुक्रिया अदा किया, तो इतना तो सीखें अपनी बिरादरी से। तो देसी न्यू आए, अच्छी गुफ्तगू हुई, उससे पहले एग्नोस्टिक आए, अच्छी गुफ्तगू हुई, तो ये आपकी बिरादरी के नोटेबल लोग हैं, इनसे सीखिए। सिर्फ मैं एक बात ये कहना, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि नेचुरल एंड सुपर नेचुरल कॉजेस के दरमियान क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? नेचुरल कॉजेस और सुपर नेचुरल कॉजेस के दरमियान मतलब किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है कि जब अगर वो बात इस तरह से की जा रही है कि जनाब ये खुदा ने किया है और फरिश्ते करते हैं, लेकिन आज हमें पता चल रहा है। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको, उसकी एक मिसाल देता हूं, देख लीजिए, एक मिसाल समझ लीजिए। देखिए, हम बहैसियत मुसलमान, हमारा मुकद्दमा आपको पता है कि इंसान इस दुनिया में पैदा होता है जब अल्लाह ताला हुक्म करता है, यही तो है ना? या इसके अलावा कोई और मुकद्दमा है? हमारा इसी पर तो ईमान है ना, बहैसियत मुसलमान के। आपका नहीं कह रहा हूं, हमारा कह रहा हूं। जब भाई सिंपल सी, बी ऑनेस्ट जी, ठीक है, यही हमारा मुकद्दमा है ना, ये इसके अलावा कुछ और है? यही मुकद्दमा है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आपको एक मुसलमान ऐसा कोई दुनिया में मिलता है जो ये कहता है कि नहीं, माँ बाप के मिले बगैर इंसान पैदा हो सकता है? ये तो आपके ऊपर जाता है ना सवाल फिर। नहीं, हम यही मैं कह रहा हूं, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि माँ बाप का मिलना एक नेचुरल कॉज है
اور اللہ کا حکم ایک سپر نیچرل کاز ہے. اللہ کا حکم دونوں کہاں کے سے آ گیا درمیان اس کے اندر؟ دونوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اسی اگر طریقے سے زلزلے آتے ہیں, ان کا ایک نیچرل کاز ہے جو سائنس بتاتی ہے, اور ایک سیکنڈ، سپر نیچرل کاز ہے جو دین بتاتا ہے. میں آپ کو اسی میڈیور بات کا دنیا میں آنے کا ایک نیچرل کاز ہے, ایک سپر نیچرل کاز ہے, دونوں نہیں کے درمیان میں کوئی یہیں آپ کانٹرڈکشن کو نہیں ہے. دیٹس دی آنسر ٹو یور کوسچن. نہیں میں یہیں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا کپل دکھا دیں گے جو بغیر ملے ان کے بچہ ہو جائے اللہ کے حکم سے. آپ مجھے کوئی ایک اٹھا کے دکھا دیں. یہ تو اللہ ہی کا نظام ہے نا, نہیں یا یہ تو اللہ آپ ہی نے آپ طے کیا ہے کہ interpretation اللہ کر رہے ہیں نا, تعالیٰ کا. saving یہ اچھا ساری. ایک منٹ, اگر نیچرل کاز ہمیشہ کام کرتا اور سپر نیچرل کا اس میں کوئی وجود نہ ہوتا, تو جب کوئی کپل ملتا فوراً ان کے یہاں بچہ ہوتا. ایسا نہیں ہوتا, بہت سارے لا اولاد جوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پھر اولاد ہوتی ہے, ورنہ رہتے رہے. تو پوائنٹ یہ ہے, اور میں آپ ایک چیز اور بتا دوں, اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے بھی دی ہے. ہاں ہمارے دور میں نہیں. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے دور میں دکھائیں. اللہ جب آپ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو حضرت عیسیٰ کی مثال تھی, حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تھی. یہ کتابیں تھیولوجیکل بکس کے اندر, قرآن اور تورات وغیرہ کے اندر درج ہیں یہ ساری باتیں. پوائنٹ یہ ہے, میں نے آپ کو سمپلی یہ بات کہی کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ نیچرل کاز اور سپر نیچرل کاز میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے اور نیچرل کاز جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے, تب تو میں آپ کی بات اور آپ کا اعتراض مان لوں. جب کانٹرڈکشن ہوتا ہی نہیں ہے تو میں آپ کی بات مانوں کیوں؟ نہیں تو آپ ثابت کریں نا پھر کہ فرشتے مارتے ہیں. آپ یہ ثابت کریں کہ بغیر مرد کے ملے بغیر جو ہے اللہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ بچے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نظام بنایا ہے بھائی کہ ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نظام ہے بنایا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول پر ہے, اور اس کاز اینڈ ایفیکٹ اصول کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا, کہ تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام بھی خدا نے بنایا ہے. اس کا ایفیکٹ یہ ہو گیا بچہ ہو گیا. اس میں اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس میں اللہ کا حکم آ گیا, ورنہ اگر اللہ بیچ میں نہ آتا تو جب بھی میاں بیوی ملتے تو فوراً ان کے یہاں بچہ ہوتا. تو اللہ کے حکم سے پھر بچے جو ہے وہ جو ہے ان میں جو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, جو برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کے اچھا حکم سے چلیں ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اب دیکھیں ڈونٹ چینج دا ٹاپک. یہ آپ جو ہے جو گول پوسٹ آپ فوراً موو کرتے ہیں نا, یہ جو فوراً گول پوسٹ موو کرتے ہیں کہ اب یہ اب وہ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ کے نزدیک خدا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر موجود ہے تو سپر نیچرل کاز موجود ہے, اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو سپر نیچرل کاز موجود نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں خدا موجود ہے یا نہیں. جو آپ لوگوں کا کلیم ہے اور آپ کے جو کتاب بتا رہی ہے وہ کتاب تو خود غلط ہے. کتاب تو خود الٹی سیدھی سائنس. خدا موجود ہے یا نہیں ہے, وہی آپ کے کلیم سے, یہ آپ کے کلیم سے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا موجود ہے یا موجود نہیں ہے, خدا موجود ہے یا خدا موجود نہیں ہے. میرا سمپل سا کوشچن ہے, دیکھیے میں بات کرتا ہوں اصولی میں تو دن بادشاہ. اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے. نہیں میرے پاس تو ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ رکھیں, میرے پاس تو جواب ہے, جبھی تو ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں, جبھی تو ہم اس کو مان رہے ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ مجھے خدا نکال کے دکھائیے. آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, آپ یہ صرف بحث کر رہے ہیں. That is your standard کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں ہے تو آپ یقین کریں گے. ایک منٹ. ملٹی ورس تھیوری صحیح ہو سکتی ہے؟ ملٹی ورس تھیوری جو ہے وہ ہیپوتھیٹیکل ہے, اس پہ ابھی صحیح ہو سکتی ہے, کنفرمیشن نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ صحیح ہے یا نہیں, میں کہہ رہا ہوں صحیح ہو سکتی ہے, پاسبل ہے یا نہیں. بھائی ہو بھی سکتی ہے, لیکن ہو بھی سکتی ہے نا. تو وہ جو دوسرا یونیورس ہے وہ ذرا بتائیں کہ کہاں ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, ابھی کسی کو نہیں پتا نا. دیٹس دا پوائنٹ. جب آپ کو یہ نہیں پتا اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی ورس تھیوری صحیح ہو سکتی ہے, دوسرا یونیورس آپ کو نہیں پتا کہ کہاں ہے اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے, تو آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کہ میں خدا نکال کر دکھاؤں؟ آپ کے نزدیک اگر معیار یہ ہے کہ کسی چیز کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دکھاؤ, تو پھر بھائی آپ کی ایپسٹیمولوجی کے اندر اتنے ہزار ایرر ہیں کہ I can not even fix them. اتنے لوپ ہولز ہیں. صاحب آپ کو ثابت یہ کرنا چاہیے کہ ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ دیکھو یہ رہا ثبوت خدا کا. آپ ثبوت دیں خدا کا. وہ ایک ایسا اتنا پاورفل ہے, ایک سیکنڈ اتنا پاورفل ہے, ایک بچہ نہیں پیدا کر سکتا بغیر میاں بیوی کے ملے. میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ایک مریض کو ٹھیک کرے. یار آپ لوگ آتے کہاں سے ہو؟ سن لیجئے دیکھیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر ہم گفتگو کریں گے اس طریقے سے کہ میں آپ کو موقع دوں اور آپ مجھے موقع دیں, تب تو فائدہ بھی ہے. ورنہ اگر آپ بولتے رہیں گے اور illogical nonsense آپ بولتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کا سوال یہ تھا کہ خدا مجھے نکال کر دکھاؤ تو میں مانوں گا. سوال یہ ہے کہ آپ ایک میٹا فزیکل بینگ کو فزیکل پرنسپلز کی بنیاد پر کیسے جج کر سکتے ہیں؟
مجھے اس کا جواب دے دیجیے جی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ جو بولتا ہے نا کہ یہ چیز موجود ہے تو ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے. اور ایک چیز میں نے مان لیا میں سمپلی آپ کے اس اصول کو جج کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے نکال کر دکھاؤ, تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک میٹا فزیکل بینگ کو فزیکل بنیادوں پر کیسے جج کر سکتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں جج کیا جا سکتا ہے جب اس کی کوئی پرنسپلز موجود ہوں, اس کی کوئی چیز موجود ہے. اچھا ایک منٹ, آپ اس کو مان رہے ہیں کہ میٹا فزیکل چیز کو فزیکل بنیادوں پر جج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے. بھائی ایک چیز جب ظاہر ہی نہیں ہے, ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی, میٹا فزیکل آپ اس سوال سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کچھ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آپ تو خود بھاگے میں. آپ سے میں نے جب کہا اینجلز کا, جب میں نے میرے خیال سے اس کا تو آپ اس کا ڈیسیجن تو آپ آڈینس کے اوپر چھوڑ دیجئے, اور ویسے بھی یہ والی کلپ اس کے ڈاکٹر ڈیسیجن تو آپ آڈینس کے اوپر چھوڑ دیجئے, ویسے بھی یہ کلپ الگ لگنی ہے. میں آپ سے سمپلی یہ پوچھ رہا ہوں کہ میٹا فزیکل بینگ کو آپ فزیکل پرنسپلز کی بنیاد پر جج کر سکتے ہیں نہیں؟ ہاں یا نہ؟ جی بولیے ہاں یا نہ. اس لیے جج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹا فزیکل بینگ کو فزیکل اصول کی بنیاد پر جج نہیں کیا جا سکتا, اس لیے یہ سوال بعد کا ہے. اگر میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے اور فزیکل پرنسپلز بھی موجود ہیں, اور آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ فزیکل پرنسپلز کی بنیاد پر میٹا فزیکل ایگزسٹنس کو جج نہیں کیا جا سکتا, تو آپ کا یہ دعویٰ یا یہ ڈیمانڈ کہ خدا نکال کر دکھاؤ تو میں مانوں گا, یہی کلیپس ہو جاتا ہے. آپ کے اپنے اصول کی بنیاد پر کلیپس ہو جاتا ہے. اب یہ سوال کہ میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے, یہ دوسرا سوال ہے. پہلے آپ نے اس اصول کو تسلیم کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ آپ خود ہو گیا کروا رہے ہیں, ہو گیا, آپ نے تسلیم کر لیا بھائی. بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کرنے والے بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ والی کلپ تو اسپیشل لگے گی, وہ مجھے معلوم ہے کہ سب سے اوپر جانے والی ہے. اس کے ویور سب سے زیادہ, اور اس کے کامنٹ ضرور پڑھیے گا. بالکل اس کے کامنٹ ضرور پڑھیے گا. اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ کا خدا بے بس ہے, وہ ایک پیشنٹ کا کیئر نہیں کر سکتا. کتنی بھی دعائیں مانگ لو, کتنا بھی آپ, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے اصل میں یہ سارے کے سارے وہ کلیمز ہیں کہ جن کی بنیاد صرف اور صرف جہالت ہے, جن کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کی ایپسٹیمولوجی کو سمجھ کر یہ سوالات کر رہے ہوں. اگر میں اب یہ آپ کی یعنی اس سوال کا جواب دے رہا ہوں, اس کے بعد مجھے اگلا کالر لینا ہے, آلریڈی 3.5 گھنٹے ہو چکے ہیں. اگر خدا یہ کہتا ہوتا کہیں بھی کہ تم مجھ سے جو مانگو گے میں اسی انداز میں تم کو دوں گا, اور اس کے بعد وہ نہ دیتا ہو, تو آپ کا اعتراض درست تھا. اگر خدا یہ کہتا کہ میں نے کاز اینڈ ایفیکٹ کے اعتبار سے اس دنیا کو استوار نہیں کیا, اور میں اپنے اعتبار سے سپر نیچرلی ہر چیز کو چلاؤں گا, تو پھر آپ کا اعتراض درست تھا. لیکن جب وہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو کاز اینڈ ایفیکٹ کی بنیاد پر استوار کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپر نیچرل کازز بھی ایکٹیو ہیں, تو پھر آپ کا اعتراض غلط ہے. اور آپ آلریڈی مان چکے ہیں کہ خدا کے وجود کو آپ نیچرل پرنسپلز کی بنیاد پر چیلنج کر ہی نہیں سکتے. مائی فرینڈ, یور کیس از کلوزڈ. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کالر ہے. اچھا عاصم بھائی آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ قیصر بھائی بھی نہیں ہے. اچھا قیصر بھائی بھی نہیں ہے تو میں اسکرین سے ہٹا رہا ہوں. اچھا بھائی, پولیٹیکل انکریکٹ لاسٹ کالر ہے. جی جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کوئک کیجیے گا, جی میں بہت تھک گیا ہوں. جی جی میں بھی 2.5 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. تو جی ہاں میرا چھوٹے چھوٹے سوال تھے, ویسے تو اتنی دیر سے دیکھتے دیکھتے اور بھی کئی سوال آ گئے, لیکن چلیے کوئی بات نہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو کسی سے بات ہو رہی تھی. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دے مجھے دوں کہ آپ ایک نے سیکنڈ دیجیے گا صاحب, پولیٹیکل جی انکریکٹ جی تھا تو معافی چاہتا ہوں. مفتی صاحب آئی ہیو نو جی آئیڈیا کہ بات کرتے کرتے اچانک وہ میسج آ گیا کہ آپ اسٹوڈیو میں آپ نہیں ہیں, اور اس کے بعد میں ٹرائی کرتا رہا. واٹس ایپ پہ بھی میں نے آپ کو فون کیا, میسیجز بھیجے کہ اس آدمی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب وہ نکلا ہے تو اسٹوڈیو میں جگہ بنی اور میری انٹری ہوئی ہے. تو اس چلے سے ٹھیک ہے, تو اگر وہ آپ آگے پیچھے ہیں, آپ آیت تیمم برخاست. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس آدمی سے بات بھی ہو سکتی ہے, وہ تو اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. نہیں اس سے بات اسی کے سٹائل میں ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے. خیر وہ چلا گیا, میں ساری باتیں اس کے سامنے کہنا چاہتا تھا, لیکن اس وقت کو انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا, خدا کو کچھ ایسا منظور تھا.
उसकी तबीयत ठीक करने के लिए और पैरामीटर्स हैं। आप डॉक्टर हैं, आप मुफ्ती हैं, आप सर्जन फिर चाहिए। ख्याल कर जाते हैं लोगों का आप ख्याल कर जाते हैं ना, तो आप मैं कुछ लोग ऐसे आमिर हैं भाई जिनका मैं चाहिए। ख्याल नहीं करता। हाँ नहीं, आज मैं उनकी मैं अच्छा कमी पूरी कर देता, लेकिन चले खैर नेक्स्ट टाइम सही। सॉरी चले ठीक है। साहब, कैरी ऑन कीजिए। जी जी जी, नहीं मैं नहीं जानता था उन साहब को, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि अगर एथिस्ट भी हो, हम उससे बात करें और बाखलाक हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सामने ऐसे जाहिलाना फायर करे और बात सुनने की सकत ना रखता हो, सो देयर इज नो पॉइंट। लेकिन बहरहाल ये कि वो जितनी भी उसने बात की है, ये बहरहाल ये तो तस्लीम करके चला गया कि खुदा के वजूद पर फिजिकल उसूलों से बात की ही नहीं जा सकती। ये बात तो तस्लीम करके चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन पॉइंट। इसी तरीके से जो सवाल मीडियोर की बुनियाद पर कर रहे थे, वो ये साबित नहीं कर सका कि सुपर नेचुरल कॉज और नेचुरल कॉज में क्लैश है। जी भाई, पॉलिटिकल इनकरेक्ट, सॉरी। जी मुफ्ती साहब, मुबारकबाद आपको, आपकी टीम को। आप हमेशा डिबेट्स जीतते हैं। आप मिर्जा गालिब से भी जीते, समीर से भी जीते। मेरे ख्याल से मिर्जा गालिब अगर आपको कोई अच्छी बात समझाता और सिखाता, कोई अच्छी टैगलाइन देता, बात तो वो आप हमारे सामने आकर कहें। मेरी बात तो रखने दीजिए। आप अगर मिर्जा गालिब कोई अगर आपको अच्छी टैगलाइन देता तो आप हमारे सामने रखें तो एक हेल्थी डिस्कशन होगा। 2.5 घंटे आपने इंतजार किया ये कहने के लिए कि हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। सवाल वैसे आपकी मुबारकबाद हमने कबूल की, और फैक्ट यही है जो आप कह रहे हैं और जो आपकी आपका ज़मीर गवाही दे रहा है, बिल्कुल। और हम ये दावा इसलिए भी करते हैं कि अल इस्लाम यालू वला युला अलैह। इसका तर्जुमा क्या है वो आप मिर्जा गालिब से पूछ लीजिएगा। अब आप अपना सवाल रखें जी। नहीं, उनको बस एक, मैं उनके मुंह से एक ही आयत सुनता रहता हूँ, वो भी मुझे आधी आती है, इन्नल्लाह मा साबरीन। तो उसका मतलब मुझे पता है, और शायद ये भी याद कर लीजिए। इसको भी याद करवाता हूँ। अल इस्लाम यालू, कहिए अल इस्लाम यालू। छोड़िए, रहने दीजिए, मुझे याद नहीं करना है। मुझे बस इतना ही बहुत है कि नहीं, अभी कराता हूँ। सब्र करने वाले सुनिए, साथ है अभी बस। सुनिए तो मैं याद कराता हूँ, आप फिर पूछिएगा। अल इस्लाम यालू कहिए। नहीं, मैं वो पान। अरे यार, मैं आपको एक और अच्छी बात आपको याद करा रहा हूँ, आप याद नहीं कर रहे हो। इन्नल्लाह मा साबिरीन के साथ साथ एक और याद करा रहा हूँ, अल इस्लाम यालू कहो तो। नहीं, मुझे अपने दूसरे में अपनी अरे फिर ये जो मुबारकबाद आप दे रहे हैं इसमें दोबारा हो जाएगी नहीं बात। यही है अल इस्लाम यालू, याद करें भाई। मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको, पिछली जितनी भी माजी में जितनी भी आपने जीत हासिल की है और आने वाली सभी जीतों के लिए बस आप मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, कि वो जीत हमने क्यों हासिल की है उसकी बुनियाद ये है, अल इस्लाम यालू वला युला अलैह। तो पढ़िए। अरे पढ़कर मजा आएगा, फिर आप जाकर उसका मतलब ही मालूम करें। अच्छा, पढ़ने में कोई हर्ज है? पढ़ने में कुछ हर्ज है? मुझे पता है कि आप सिर्फ एक चीज से हारे हैं, उसके बाद आप किसी से हार ही नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए कि अल इस्लाम यालू वला युला पढ़ने में कोई हर्ज है? मुझे आता ही नहीं है। आप कौन सी भाषा क्या बोल रहे हैं? मुझे आगे आएगा ना, मुझे रिपीट आफ्टर मी। नहीं निकलेगा ना, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। अरे निकलेगा। अगर इन्नल्लाह मा साबिरीन निकल सकता है तो ये भी निकलेगा। पता नहीं कैसे आवाज निकालते हैं। अल इस्लाम यालू, चलो आप अपने अंदाज में अल इस्लाम यालू। आप उर्दू हिंदी में बोलें तो मैं अभी निकलेगा भैया, कह दो अल इस्लाम यालू, कह दो। अरे नहीं निकल सकता मुफ्ती साहब, कोई फायदा नहीं है। हाँ। जी चले। अब आपका खैर भाई, हमारा मनोरंजन, ये मनोरंजन आप लोग हमारा मनोरंजन करने के लिए आते हैं, विच वी अप्रिशिएट इट अ लॉट। तो अब आप कोई सवाल है तो बताएं। कोई सवाल है तो बताएं, मनोरंजन हमारा हो गया। सवाल बिल्कुल सवाल है। मैं बस यही कह रहा था कि आप सिर्फ एक चीज से आ रहे हैं, उसके बाद आप किसी से हार ही नहीं सकते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि आपने कहा था, बल्कि अभी भी शायद वही स्टैंड है आपका, आप कह रहे थे कि हम इस्लामिक पैराडाइम को मानते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते हैं। क्या आप अभी भी इस पे स्टैंड रखते हैं? आपको क्या लगता है, इतनी देर जो आपने 2.5 घंटे गुफ्तगू सुनी है, उससे कुछ और आपको समझ में आया? नहीं, मैं जस्ट क्लैरिटी चाह रहा हूं। हम इस्लामिक पैराडाइम के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स डिपेंड करते हैं और उससे जो ड्राइव होते हैं हम उसको मानते हैं, लेकिन वेस्टर्न पैराडाइम के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स डिपेंड करते हैं उनमें से बहुत से ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते, और कुछ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है जो दोनों जगह है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम उसको तस्लीम करते हैं।
مثلاً جیسے ہے جو UN کا آپ نے دکھایا تھا کہ اس میں تھا کہ فریڈم فرام ڈسکرمنیشن، تو اس کو آپ مانتے ہیں فریڈم ہونا چاہیے، بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے، ڈسکرمنیشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں اگر ڈسکرمنیشن جو ہے، چونکہ ڈسکرمنیشن کہتے ہی انجسٹیفائڈ ٹریٹمنٹ کو، تو بالکل کہیں بھی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، انجسٹیفائڈ ٹریٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو اکوالٹی بٹوین مین اینڈ وومین، تو یہ نہیں، ہم ہونا اس کو نہیں مطلب مانتے. اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کو نہیں مانتے. رائٹ ٹو لائف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟